السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ سنانے سے قبل بارگاہ رسالت میں جھوم کر ہدیہ درود پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس رمضان المبارک کے صدقے میں تمام مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہے چونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے امتحان لیتا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوا ہے۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں تمامی مسلمانوں کو چاہیے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو روزہ رکھے اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کی تلاوت کریں، چونکہ اس مہینے میں اگر کوئی نفل ادا کرتا ہے تو اسے فرض کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی فرض ادا کرتا ہے تو 70 فرض کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں اپنے مومن کے لیے بہت سارے انعام رکھا ہے۔ جس نے روزہ رکھا، اللہ کے پیارے محبوب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن دنیا میں روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کل میدان محشر میں اس روزے کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ آج ہم بندہ مومن کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ ہم روزہ تو ضرور رکھتے ہیں لیکن روزے کو بچا نہیں پاتے ہیں۔ ہم اور آپ سحری تو کھاتے ہیں، دن بھر کھانے پینے سے رک جاتے ہیں، لیکن اس روزے کی اہمیت کو ہم اور آپ نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ آج دیکھیے، روزہ بھی رکھتے ہیں اور لوگ اپنی زبان کے روزے کو نہیں بچا پاتے ہیں۔ بازاروں میں جاتے ہیں، کسی کو زبان سے تکلیف پہنچاتے ہیں، کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچاتے ہیں، کسی کو پاؤں سے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ایسا نہیں، بلکہ جس طرح ہم کھانے پینے سے رکتے ہیں، اسی طرح ہمیں اور آپ کو گناہوں سے بھی رکنا پڑے گا۔ آج بڑا ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ روزے دار تو روزہ رکھتے ہیں لیکن بے روزے دار جو ہے اپنے آپ کو روزے داروں کی عزت کو بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ کافروں کی طرح بازار میں کھا پی رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، روزے داروں کی اہمیت کو بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ گناہوں سے توبہ کریں، روزے رکھیں، نماز تراویح پڑھیں، اور جتنا زیادہ ہو سکے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں رو رو کر دعا کریں کہ یا اللہ، اس رمضان المبارک کے صدقے میں ہماری بھی مغفرت ہو، ہمارے گھر کے مرحومین کی بھی مغفرت ہو، ساتھ ہی ساتھ تمام مسلمانوں کو دنیا کی مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے بچنے کی دعا کیا جائے۔ آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم مسلمان ہو کر کے روزے کی اہمیت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تراویح کی اہمیت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت کو نہیں کر پا رہے ہیں۔ آج ہمیں چاہیے کہ روزے دار کے ساتھ ساتھ ہم روزہ بھی رکھیں اور زیادہ سے زیادہ سجدہ بھی کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا بھی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اور آپ کو اس بات کا بھی خیال کرنا ہے کہ یہ ہمارے اور آپ کے بیچ جو رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، ہم اپنے سے زیادہ
روزے داروں کو افطار کرانے کی کوشش کریں، اپنے سے زیادہ روزے داروں کو افطار کرانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم تمامی مسلمانوں کو رمضان المبارک کے صدقے میں مغفرت عطا فرما۔ جو اس خاکدان گیتی پہ ہے مولا، تمام مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ تعالی اگر زندگی سلامت رہی تو پھر میں آپ کے بیچ آؤں گا اور پھر رمضان المبارک کی کچھ فضیلتیں بیان کروں۔